بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس بخاری کے اندر پیارے طلبہ کرام آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم دروس بخاری میں پہلا درس شروع کریں گے۔ اس سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ صحیح بخاری کو شروع کرنے سے پہلے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کا کچھ تعارف ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کا جو نام نامی اسم گرامی ہے، ان کا نام ابو عبداللہ یعنی ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاری ہے، اور بخاری آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ ولادت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 13 شوال المکرم بروز جمعہ 194 سنہ ہجری کے اندر حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ پیدا ہوئے تو بچپن میں آپ نابینا تھے، والد گرامی کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، تو والدہ آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ تہجد میں راتوں کو اٹھ کر والدہ آپ کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ والدہ دعائیں کر کے سو گئیں تو خواب کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، خاتون، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے بیٹے کی بصارت واپس کر دی ہے۔ تو جب آپ کی والدہ صبح بیدار ہوئیں تو بیٹے کو دیکھا تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ بالکل صحیح تھے اور تندرست و توانا تھے، اور آپ دیکھ بھی رہے تھے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ، بخارا کے لوگوں نے جب آپ کی اہمیت کو نہ جانا تو آپ خرتنگ کی طرف روانہ ہو گئے، اور پھر آپ خرتنگ میں کافی عرصہ رہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کو 7 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ آپ حافظ الحدیث تو تھے ہی تھے، حافظ الحدیث سے آپ کا درجہ بہت اوپر تھا، یعنی حجت الحدیث سے بھی اوپر حاکم الحدیث کا درجہ آپ کا تھا۔ حافظ الحدیث اس محدث کو کہا جاتا ہے، اس شیخ کو کہا جاتا ہے کہ جن کو 1 لاکھ احادیث یاد ہوتی ہیں سند اور متن کے ساتھ۔ تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کو تو کئی لاکھ احادیث یاد تھیں، اور بڑا ہی آپ کا قوی حافظہ تھا، اور آپ کے حافظے کے حوالے سے بہت سارے واقعات محدثین نے ذکر کیے ہیں۔ بہرحال حضرت امام بخاری علیہ رحمہ آپ خرتنگ میں ہی موجود تھے کہ یکم شوال المکرم 256 سنہ ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ قمری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے 61 سال عمر پائی ہے۔ آپ کا روضہ مبارک ازبکستان میں موجود ہے۔ آپ علیہ رحمہ کا جو روضہ مبارک ہے وہ پکا بنا ہوا ہے، اور اس کا گنبد بہت عالی شان بنا ہوا ہے۔ جب آپ علیہ رحمہ کا انتقال ہوا تو آپ کی قبر انور سے بہت ہی زبردست خوشبو آتی تھی، اور ایسی وہ خوشبو تھی کہ وہ دلوں کو مسرت بخشتی تھی، آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت ہے کہ جو آپ کے انتقال کے بعد بھی لوگوں نے دیکھی ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر ایک قول کے مطابق 7275 احادیث ذکر کی ہیں، 7275 احادیث ذکر کی ہیں۔ اور اگر اب دیکھا جائے جو انٹرنیشنل نمبرنگ کے اعتبار سے احادیث کی کتب آ رہی ہیں، جیسا کہ بیروت سے جو کتابیں نمبرنگ کے ساتھ چھپ رہی ہیں، اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو بخاری کی احادیث کی جو تعداد ہے انہوں نے جو بیان کی ہے وہ 7563 ہے۔ اس میں بھی تکرار والی احادیث ہیں، اور اگر تکرار کو حذف کر دیا جائے، تکرار کو نکال دیا جائے تو ایک قول کے مطابق یہ 3000 احادیث رہ جاتی ہیں، جبکہ علامہ حافظ ابن صلاح علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مقررات کو حذف کرنے کے بعد 4000 احادیث ہیں کہ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ صحیح بخاری کا جو نام ہے نا جی، صحیح بخاری کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ،
یہ صحیح بخاری کا یہ مکمل نام ہے۔ الجامع الصحیح، جامع کی اس حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں 8 مخصوص عنوانوں کے تحت احادیث ذکر کی جاتی ہیں، وہ حدیث کی کتاب الجامع کہلاتی ہے، جس میں 8 مخصوص عنوان کے تحت احادیث ذکر کی گئی ہوں۔ وہ 8 مخصوص عنوان کون سے ہیں؟ سیر، تفسیر، آداب، عقائد، فتن، احکام، اشراط اور مناقب۔ یہ 8 عنوان ہیں۔ اس کے تحت جس حدیث کی کتاب کے اندر احادیث ذکر کی جائیں گی اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ اور الصحیح اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی اس کتاب کے اندر صحیح احادیث کا التزام فرمایا ہے۔ آگے پھر اس میں المسند آتا ہے۔ مسند بھی ایک اصطلاح ہے۔ تو مسند حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں احادیث صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ترتیب سے لائی جائیں، جیسا کہ مسند امام احمد ہے، مسند ابی یعلا ہے، مسند بزار ہے۔ تو مسند حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں احادیث صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ان کے مطابق جو ہے وہ ذکر کی جائیں، اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ مختصر سا تعارف میں نے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کا آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے ساتھ صحیح بخاری کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ آئیے بخاری شریف کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب کے آغاز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور کا فرمان ہے کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فهو اقطع۔ اقطع کے بھی لفظ ہیں، ابتر کے بھی لفظ ہیں۔ فرمایا جو کام بھی عظمت والا ہو اور وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ نامکمل رہتا ہے، وہ ابتر ہوتا ہے، وہ اقطع ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا۔ پھر اس کے ساتھ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح بسم اللہ کے متعلق جو ہے وہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فهو اقطع، اسی طرح اللہ کی حمد کے حوالے سے بھی تو حدیث موجود ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اقطع، کہ ہر وہ کام جو عظمت والا ہو تو جو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے گا وہ بھی اقطع ابتر ہی رہے گا۔ تو اللہ کی حمد کیوں نہیں کی حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب محدثین نے ذکر کیا، اور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں یہاں پر ہے کل امر ذی بال لم یبدا، لم یبدا ہے، لم یکتب نہیں۔ تو اتنے بڑے محدث ہیں تو انہوں نے جب اپنی کتاب کا آغاز کیا ہوگا تو اگرچہ لکھنے میں حمد نہیں لکھی لیکن انہوں نے زبان سے پڑھ لیا ہوگا، کیونکہ حدیث میں لم یکتب نہیں ہے بلکہ لم یبدا ہے، تو اگر وہ زبان سے بھی پڑھ لیں تو بھی اس حدیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی محدثین نے کہ اس وقت جو محدثین کتب لکھا کرتے تھے تو ان کا انداز اور طریقہ یہی ہوتا تھا کہ وہ صرف بسملہ کو ذکر کرتے تھے، حمد کا ذکر وہ زبان سے کر لیا کرتے تھے لیکن لکھنے میں صرف بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرتے تھے۔ تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی اسی طرح انہی کی اتباع میں گویا کہ اپنی کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کو نہیں لکھا بلکہ اس کو زبانی آپ نے پڑھ لیا۔ اچھا، اس کے بعد ہے لفظ ہے بابن، اس کو دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، بابن پڑھنا بھی درست ہے اور بابو پڑھنا بھی، یعنی اس کی آگے اضافت کر دی جائے تو بھی یہ ٹھیک ہوگا۔ اچھا، فرمایا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی ابتدا کی کیفیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہوئی ہے، وحی کا جو آغاز ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کے اندر جو سب سے پہلا باب باندھا ہے وہ وحی سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام احکام شرعیہ وہ چاہے اصول ہوں یا فروع ہوں،
سب کا دار و مدار جو ہے وہ وحی پر ہے، وہ وحی چاہے مطلوب ہے یا وحی غیر مطلوب ہے، تو تمام کے تمام احکام شرعیہ کا جو ماخذ ہے، جو مرجع ہے، جو موقوف علیہ ہے، وہ وحی ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلا جو باب باندھا ہے وہ وحی سے متعلق ہے۔ پھر حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے قرآن پاک کی آیے پاک کو ذکر کیا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ بے شک ہم نے اے محبوب آپ کی طرف وحی فرمائی جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد دیگر انبیاء کی طرف۔ اب اس آیے پاک کو ذکر جو کیا ہے حضرت امام بخاری نے تبرکاً ذکر کیا ہے، اور یہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ عنوان کے تحت نا جب بھی کوئی احادیث کا عنوان باندھتے ہیں تو اس کے بعد کوئی قرآن کی آیت ذکر کرتے ہیں یا حضور کا فرمان ذکر کرتے ہیں یا کسی صحابی کا قول یا تابعی کا قول ذکر کرتے ہیں۔ یہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کی عادت کریمہ ہے، تو اس وجہ سے حضرت نے قرآن کی آیت کو ذکر کیا۔ پھر اس میں بھی دیکھا جائے تو الی نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا خاص طور پر اس آیت میں ذکر ہے۔ اس کی وجہ مفسرین نے بیان کی، فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ اللہ کے پہلے نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اور اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہودیوں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ کہا اور اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یک بارگی ہی قرآن کیوں نہیں نازل کر دیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف یک بارگی نازل ہوئی تھی، تو ایسے ہی آپ پر قرآن یک بارگی نازل کیوں نہیں ہوا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوا ہے۔ تو اس پر یہ آیے پاک نازل ہوئی تھی کہ اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ پر وحی کی ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو دیگر انبیاء تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام پر جو وحی آتی رہی ہے، وہ وحی جو آئی ہے، صحائف جو اترے ہیں، کتابیں جو اتری ہیں، وہ یک بارگی نہیں اتری، بلکہ اسی طرح محبوب جس طرح آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہو رہا ہے ایسے ہی ان پر بھی وحی آتی رہی ہے۔ یہ گفتگو ہوئی، اس کے بعد ہم اب سند پڑھیں گے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر یقول، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حضرت امام حمیدی نے۔ یہ حضرت امام حمیدی حضرت امام بخاری کے شیخ ہیں اور ان کا جو سن وفات ہے وہ 219 سن ہجری ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حمیدی کہتے ہیں کہ حدثنا سفیان، ہمیں حدیث بیان کی حضرت سفیان نے۔ حضرت سفیان ان کا سن وفات جو ہے وہ 198 سن ہجری ہے۔ اس میں 3 لغتیں ہیں، سفیان، سفیان اور صفیان، تینوں طرح اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن معروف جو لغت ہے وہ سفیان ہے، سین پر دمہ پڑھا جائے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید الانصاری نے، یہ تابعی ہیں اور یہ متوفہ 104 سن ہجری ہیں۔ وہ فرماتے اخبرانی محمد بن ابراہیم التیمی، مجھے خبر دی حضرت محمد بن ابراہیم التیمی نے، یہ متوفہ 120 سن ہجری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی، انہوں نے سنا تھا حضرت علقمہ بن وقاص اللیثی۔ یہ جو ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض ان کو صحابی قرار دیتے ہیں لیکن جمہور کے نزدیک یہ تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سمعت، میں نے سنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب کو میں نے سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، اچھا یہاں پر یہ بات رہ گئی، حضرت عمر بن خطاب کو حضرت علقمہ بن وقاص اللیثی نے سنا، وہ فرما رہے تھے علی المنبری، ممبر پر، یا ممبر سے مراد ممبر نبوی ہے جو مسجد نبوی کے اندر موجود تھا، اس کو ممبر مدنی بھی کہا جاتا ہے، اس پر وہ فرما رہے تھے حضرت عمر بن خطاب
کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے ما نوا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، تو جس کی ہجرت ہوئی دنیا کی طرف، یصیبھا کہ وہ اس کو حاصل کر لے گا، او امرأۃ یا کسی عورت کی طرف اس نے ہجرت کی کہ ینکحھا کہ وہ اس سے نکاح کرے گا، فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ حدیث پاک، پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ حدیث پاک حضرت امام بخاری نیت کے حوالے سے لے کر آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تک عمل کے اندر نیت خالص نہ ہو، یعنی اللہ رب العزت کی رضا نہ ہو، اس وقت تک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام بخاری اور بھی بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں آغاز سخن رکھا ہے، یعنی سب سے پہلے اس حدیث کو لائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ محدثین بیان کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیت کو خالص کر دے، ہماری نیت اس معاملے میں اچھی ہو جائے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی بندے کو اجر ملے گا۔ اور اس بارے میں اگر دیکھا جائے تو حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ یہ امت اگر اچھا کام کرنے کی نیت بھی کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اجر عطا فرما دے گا۔ اچھا، اس میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہمارے نزدیک یعنی عند الاحناف یہاں پر ہے انما ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو ثواب ہے اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جبکہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک انما صحت الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی صحت کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ بہرحال اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یہ لفظ جو ہے نا امرؤن، اس میں جو را ہے نا، یہ اس کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے یہ اس کا تابع ہے اعراب میں۔ اگر تو حمزہ بعد کے اندر جو حمزہ ہے وہ مضموم ہے تو را پر دمہ آئے گی، جیسے امرؤن، اور اگر را پر نصب ہے تو نہ حمزہ پر نصب ہے تو را بھی منصوب ہوگا، جیسے امراءن، رأیت امراءن، اور اگر حمزہ مجرور ہے تو را بھی مجرور ہوگا، جیسے یہاں پر لمرئن پڑھا تو حمزہ مجرور تھا تو را کو بھی جر دی گئی ہے۔ اچھا، فرمایا کہ جس کی ہجرت ہو دنیا کی طرف کہ وہ اس کو حاصل کر لے گا، تو اس کی نیت جو ہے وہ دنیا حاصل کرنے کی ہے تو اس کو دنیا ہی ملے گی، اجر نہیں ملے گا۔ اور اگر کسی نے ہجرت کی کسی عورت کی طرف کہ اس سے نکاح کرے گا، تو فرمایا اس کی ہر شخص کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یہاں سے اس حدیث کا سبب نزول کہہ لیں وہ بیان کیا گیا، جیسے آیت جو ہوتی ہے نا قرآن کی، اس کا ایک شان نزول ہوتا ہے، سبب نزول ہوتا ہے، اسی طرح احادیث کا بھی کچھ سبب ہوتا ہے۔ اس حدیث کا جو سبب ہے وہ یہ تھا کہ ایک عورت تھی، وہ عورت رہتی تھی تو ایک شخص نے نا اس عورت کو پیغام نکاح بھیجا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس عورت نے کہا کہ میں تجھ سے شادی اس وقت کروں گی جب تو ہجرت کر لے گا۔ تو اب اس نے اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، باقی جو مسلمان تھے وہ تو اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر رہے تھے، تو اس شخص نے اس عورت سے نکاح کرنے کی غرض اور مقصد سے ہجرت کی۔ اب جب وہ اس مقصد سے ہجرت کی تو پتہ چل گیا لوگوں کو کہ اس نے تو اس عورت کے لیے ہجرت کی تھی، تو اس کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا، عورت کا نام ام قیس تھا۔ تو اس شخص کو صحابہ اکرام علیہم رضوان نہ چھیڑتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ مہاجر ام قیس ہے، اس نے عورت کے پیچھے ہجرت کی ہے۔ تو یہ اس حدیث کا سبب تھا۔ تو حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب کی جو سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ نیت سے متعلق ہے تاکہ نیت خالص ہو جائے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے، انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔